اس سفر کو آغاز کرنے کا مقصد کیا؟ لوگوں کے مائنڈ میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ سیاست کیوں شروع؟ دیکھیں یہ تو آپ نے زندگی میں جو کچھ کیا ہوتا ہے یا جو اچیو کیا ہے، آپ کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ذرا اس سے کچھ بڑھ کے کرنے کی کوشش کی جائے. میں اپنی پوری دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ سرعام میں ہم نے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو اللہ کی ذات نے ہمیں وسیلہ بنایا تبدیل کرنے کا، لیکن وہ یا تو افراد تھے یا فیملیز تھیں. کسی ایک ایپیسوڈ یا کسی ایک پروگرام میں آپ کسی ایک فرد کی مدد کر پاتے ہیں، صرف کسی ایک خاندان کی مدد کر پاتے ہیں یا کسی ایک ایشو کو ہائی لائٹ کر پاتے ہیں. تو مجھے لگتا تھا کہ اس سے کچھ بڑھ کر کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے، اور وہ کوشش یہ کہ پورا معاشرہ، سوسائٹی، اس میں جو بڑا پرابلم ہے اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ بہت ہی منطقی سی بات ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیا میسج لے کر آتے ہیں، نئی موومنٹ شروع کرتے ہیں، نئی تحریک شروع کرتے ہیں، ہم سب جو ہسٹری کے طالب علم میں تاریخ پڑھ رکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی تحریک اس کے ابتدا میں یہ طے شدہ بات ہے کہ تنقید بھی ہوگی، الزامات بھی لگیں گے، اس لیے کہ آپ ایک جو خیال یا ایک جو مائنڈ سیٹ آلریڈی پریویل کر رہا ہے اس کے اگینسٹ ایک نئی بات لے کر آئے ہیں. لوگ برسوں سے، دہائیوں سے جس بات پر یقین کیے بیٹھے ہیں، آپ اس یقین کو متزلزل کرنے کا پیغام اور دعوت دے رہے ہیں ان کو، تو ظاہر اس میں وقت لگے گا، اور اس دوران وہ ظاہر آپ پر الزام بھی لگائیں گے. دینی تحریک ہو، دنیاوی تحریک ہو، ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے. میں 2 ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو. ہمارے آپ کے سب کے لیے سیکھنے کی سب سے جو بڑی شخصیت روئے زمین پر وہ مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. تو آپ بھی صادق اور امین کہے جاتے تھے، آپ سے بھی لوگ اپنے فیصلے کرواتے تھے، لیکن جب آپ نے اپنا پیغام دیا تو پھر ہم نے دیکھا کہ وہی لوگ جان کے دشمن بن گئے. دنیاوی اگزامپل لے لیجئے، خان صاحب کی مثال لے لیتے ہیں. ورلڈ کپ جیتا ہوا، شوکت خانم بنایا، نمل کیا، اس کے باوجود جب سیاست میں آئے تو ضمانتیں ضبط ہوتی رہیں بہت عرصے تک، اور بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا. ہم نے دیکھا پنجاب یونیورسٹی میں لوگوں نے گریبان سے پکڑ کے طلباء نے پولیس کے حوالے کیا. تو آپ کو جب آپ ایک نئے فیز کا آغاز کرتے ہیں، نئی جد و جہد کا، نئی تحریک کا، تو پھر پرانی چیزیں بھول جانا ہوتی ہیں. پھر یہ نہیں ہوتی کہ میں تو جی سرعام اور اقرار الحسن تو لوگ اتنا پیار اور محبت کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، لیکن آف کورس وہ بات سمجھ میں آنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا اور اس پہ تنقید بھی ہوگی. اور یہ میں سوچ سمجھ کے اس میدان کارزار میں آیا ہوں. ایئرپورٹ کا واقعہ ایک ایسا واقعہ کہ جس کے بعد سوشل میڈیا پہ بہت طوفان ہوا، اور ایک ایسا طوفان آیا کہ جس کو شاید پڑھتے ہوئے بھی اس کے کومنٹس یا سیکشنز کو ہم تو بڑی ایک گلٹی فیل ہوتا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ صبر نہیں کر سکتے تھے؟ ایسا کیا واقعہ؟ نہیں دیکھیں، یہ سلمان، آپ کی میری زندگی میں ہر چیز میں بہتر ہونے کی گنجائش رہتی ہے. نہ آپ فرشتہ، یہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ بہتر میرے سے ہو سکتا تھا. اس سے میں نے بہت سارے پلیٹ فارمز پہ ایکسیپٹ کیا. یہ نہیں ہوتا کہ جو میں نے کر دیا وہ حرف آخر تھا اور اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا تھا. آف کورس ہم سب امپروو کرتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر، لیکن اگر آپ میری پوزیشن میں آ کے دیکھیں تو شاید آپ کو صورتحال تھوڑی سی سمجھ میں آئے گی. میں سب کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ مجھے اپنی جگہ رکھ کے دیکھیے. آپ اپنی فیملی ممبر کے ساتھ ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، اپنی بہن کے ساتھ ہوں، اپنی بیٹی یا اپنی والدہ کے ساتھ ہوں، لائن میں لگے ہوئے ہوں، اور ایک امیگریشن کا آفیسر صرف اس بنیاد پر کوئی بھی پولیٹیکل کامنٹ آپ کی تضحیق یا تذلیل یا تحقیر کے لیے کہے کہ آپ کا اس سے پولیٹیکل ڈفرینس ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کی بیوی کے سامنے کوئی آپ گالی دے، آپ کی والدہ کے سامنے کوئی کہے یا فلانے کی طرح ذلیل ہوئے گا، یہ تو آپ کی تو سب نے مذمت کی ہے. نہیں، یہی تو انفارچونیٹ ہے نا. تو لوگوں نے اس سے کہ بھائی ایک بات غلط ہوئی اس پر بات نہیں ہو رہی، لیکن رد عمل پر بات ہو رہی ہے. رد عمل میں کیا ہے؟ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، خدا نخواستہ کیا میں کوئی رشوت لیتا ہوا پکڑا گیا ہوں، یا خدا نخواستہ میں نے اس کو تھپڑ مار دیا؟ رد عمل یہ تھا کہ جواد احمد کی طرح آپ کا حال اس نے گالی دے کے کہا کہ اس فلانے نے بھی جواد احمد اتنا ذلیل ہونا. پورا جملہ ہیرو ہے جواد احمد بھی، بڑا مشہور. نہیں بالکل ہے. میں نے تو کہا بھائی، میں نے تو اس کے بعد بھی کہا کہ میرے نزدیک تو جواد احمد 2-3 معاملات میں عمران خان سے بہتر ہیں، چاہے وہ سیاسی معاملہ ہو، چاہے وہ نظریاتی معاملہ ہو، چاہے ان کی ذاتی زندگی ہو. تو ان 3 پیرامیٹرز میں تو میں عمران خان سے بہتر پاتا ہوں جواد احمد کو. تو پرابلم یہ نہیں ہے، لیکن آپ جواد احمد کی طرح ذلیل ہو گیا مطلب کیا؟ یہ پھر کوئی نیا طوفان آئے گا کہ آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان سے بہتر؟ میں نے پریس کانفرنس میں کہا، یہ تو بہت ساری ویڈیوز میں نے کہا. میں گنوانا شروع کر دیتا ہوں، آپ چاہیں تو آپ کے آڈینس، یہ نہیں کہ کوئی اناد کی بنیاد پر نہیں ہے. دیکھیں 2-3 باتیں کر لیتے ہیں ہم. سیاسی اعتبار سے کیا جواد احمد عمران خان سے بہتر ہیں؟ مجھے لگتا ہے بہتر ہیں. نظریاتی اعتبار سے جواد احمد سارا دن گالیاں دیتے ہیں وہ بھی بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ. میں آ جاتا ہوں، 3-4 چیزیں کر لیتا ہوں. نظریاتی اعتبار سے جواد احمد بہتر ہیں عمران خان سے؟ بالکل بہتر ہیں. میں اور آپ کو گنوا دیتا ہوں کہ کیسے، اور ذاتی اعتبار سے کس طرح سے بہتر ہیں. جو گالیاں دینے کی آپ نے بات کی، وہ آف کورس خان صاحب نے بھی اپنی زندگی میں کچھ کم نہیں کیا ہوا نا. اسٹیج پہ کھڑے ہو کے مولانا ڈیزل، اوئے مریم اپنے شوہر کے سامنے نام نہ لینا میرا،
انہوں نے وہ چادر سی لپیٹ کے مسخروں کی طرح محمود اچکزئی کا مذاق بھی اڑایا ہوا ہے, پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو چور, تو وہ کوئی مثال تو نہیں سیاست میں آخری لفظ ہوتا ہی نہیں ہے. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا, اگر آپ جواد احمد کی زبان پر ہی جاتے ہیں تو وہ تو خان صاحب نے ماشاءاللہ زیادہ حدیں کراس کی ہوئی ہیں, کھڑے ہو کے وہاں پہ ججوں کو اور پولیس آفیسرز کو اور کن کن کو دھمکیاں نہیں لگائی ہوئی اور کون کون سے الفاظ استعمال نہیں کیے. سیاسی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں جواد احمد نے کبھی ڈکٹیٹر کو ووٹ نہیں دیا ہوا, عمران خان صاحب نے دیا ہوا ہے. میرے نزدیک جواد احمد بہتر ہیں. سیاسی اعتبار سے کبھی جنرل راحیل شریف کی انگلی کی خواہش نہیں کی ہوئی جواد احمد صاحب نے, خان صاحب نے کی ہوئی ہے دھرنے کے دوران. میرے نزدیک بہتر ہیں جواد صاحب. سیاسی اعتبار سے جواد احمد نے کسی سٹنگ جرنیل کو جمہوری, سلجھا ہوا, ٹھہراؤ والا, تحمل والا نہیں کہا ہوا. خان صاحب نے باجوہ کے قصیدے پڑھے ہوئے, میرے نزدیک بہتر ہے جواد احمد اس معاملے میں. تو ایک یہ مثال. نظریاتی اعتبار سے برا مانے اچھا مانے ایک نظریہ ہے جواد احمد کا, اور نظریہ سوشلزم ہے. خان صاحب کا نظریہ کیا ہے؟ عمران خان, آپ نے ابھی کچھ ہم نے فضیلت بیان کی ہے جواد کی, تو عمران خان نے جیل کیسی کاٹی ہے؟ جیل تو اس سے اچھی کاٹی ہے آصف علی زرداری صاحب نے بھی, ان کی زبان بھی کاٹی گئی تھی. ابھی 3 سال ہوئے نا, دیکھیں نا. اچھا, عمر کا حصہ جوانی اور بڑھاپے کی جیل میں بھی فرق ہوتا ہے. نہیں فرق ہوتا ہے, لیکن خان صاحب کے پاس اس وقت سلمان آپشن کیا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ ڈیل نہیں کر رہی ہے, عمران خان ڈیل نہیں؟ میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہاں پہ کچھ بھی ممکن نہیں. نہیں, میں صرف چاہ رہا ہوں آپ مجھے صرف یہ بتا دیجیے کہ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب ڈیل نہیں کر رہے اس وقت, یا اسٹیبلشمنٹ ان سے ڈیل نہیں کر رہی؟ ڈیل ان کے راستے میں کون؟ اس کے بارے میں بھی بہتر چیز آپ کو مجھ سے زیادہ یہ پتا ہوگی کہ کیونکہ آپ ان کی بھی چیزوں کو جانتے ہوں گے اور ان کا موڈ بھی جانتے ہوں گے. اور میں نے یہ ایک چیز ضرور سیکھی ہے کہ اگر جو ڈیل کرنا چاہتا ہوتا ہے نا, وہ راتوں رات ڈیل کر کے چلا جاتا ہے. ایسا نہیں, 3 سال ایسا نہیں. اور دوسری بات یہ ایک غلط پرسیپشن ہے جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کی طرف سے پھیلایا گیا ہے کہ خان ڈٹ گیا ہے, خان جو ہے وہ جھک نہیں رہا, خان دیکھو اسپتال نہیں گیا اب تک 3 سال کی جیل کے اندر, اور ابھی وہی خان صاحب کے جیل جانے کی بات ایک چھوٹی سی بات کر لیں. نقطہ اسٹیبلش پر میں جواب دیتا ہوں. یہ کمرہ بند ہے جی ہاں, اور اس کمرے کے اندر مجھے رکھ دیں, اور مجھے لگتا ہے میرے پاس دوسرا دن, میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں, تیسرا دن میں سب کچھ لکھ کے جیسے ماضی کے لوگوں دیا میں دوں گا کہ مجھے جانے دیں. ہاں, لیکن کوئی آپ سے لکھوانے کے لیے تیار بھی تو ہو نا, کوئی کہے بھی تو نہ لکھ کے دو. اچھا, پھر وہاں پہ ہر چیز لگی ہوئی ہے. اگر ایسا کچھ ہے تو وہ ایک آدھی ویڈیو کہتے ہیں وہ تو منتیں کر رہا ہے, وہ تو ترلے کر رہا ہے. نہیں کر رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اپنی ویڈیو موجود ہے جس میں جیل جانے سے پہلے انہوں نے بارہا کہا کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ویڈیو چلا کے دکھا دیتا ہوں. جیل جانے سے پہلے کی بات ہے, ٹھیک ہے, پہلے ہو گیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ, مجھے آپ پوری دیانتداری سے بتائیں اس وقت حکومت وقت پہ یا اسٹیبلشمنٹ پہ ایسا کون سا پریشر ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خان صاحب کو ڈیل دینا چاہیں گے؟ سوشل میڈیا لوگ ماننے کو تیار نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں سے. 2023 کا الیکشن سر, نہیں وہ لیکن پریشر تو نہیں ہے نا. اڈیالہ کے باہر آپ 1000 آدمی اکٹھا نہیں کر پاتے. آپ کو جس امریکہ یا ٹرمپ سے امیدیں تھیں وہ اس وقت ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. جس طریقے کے حالات, جس طریقے کی مار کٹائی کرتے ہیں, بالکل غلط ہے, عورتوں کو گھسیٹتے ہیں, کوئی آنا چاہے گا؟ میں اپنی بات کرتا ہوں, میرے اوپر نہ چاہتے ہوئے بھی 3 FIR فضول میں. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے. اب ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں, آپ صحافت میں بھی رہیں, کیا مجھے آپ بتائیں کہ ہم صحافت میں بھی آزاد ہیں؟ ہرگز نہیں ہے. دیکھیں آپ نا 2 چیزوں کو گڈمٹ کرتے ہیں. کیا خان صاحب ان کی پارٹی کے خلاف جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہوا؟ خلاف ہوں, سخت خلاف ہوں. میں کہہ رہا ہوں نا وہ قابل مذمت ہے. کیا عمران خان صاحب کو قید تنہائی جو ہے وہ درست ہے؟ بالکل غلط ہے, ناجائز ہے, قابل مذمت ہے. اڈیالہ کے باہر ان کی بہنوں کے ساتھ جو تفضیل آمیز سلوک روا رکھا جاتا ہے, کیا درست ہے؟ غلط ہے, بالکل غلط ہے, قابل مذمت ہے. اور جو بھی ایک کروا رہے ہیں وہ گھٹیا حرکت کے مرتکب ہو رہے ہیں, بہت ہی ذلت آمیز حرکت ہے. اگین خان صاحب کو علاج معالجے کی جو سہولیات ملنی چاہیے اس کے حوالے سے بالکل بہت نیچ پن کا مظاہرہ کر رہی ہے حکومت بھی, اور ان حکومت کے حکمران ہم بہت کلیئر ہے اس بات کے اندر. مگر کیا پاکستان تحریک انصاف اس جبر کے نظام کے خلاف کوئی کامیابی حاصل کر سکی ہے؟ میرا جواب ہے نہیں. کیا کوئی کامیابی حاصل کر سکے گی؟ میرا جواب ہے نہیں. آپ جس سوشل میڈیا کا حوالہ دے رہے ہیں نا کہ اس پہ بڑا شور ہے, تو یہ جو شور ہے نا, یہ شور جرنیلوں کے خلاف بہت بار اٹھا ہے اس ملک میں. ایوب کے خلاف اس ملک کی سڑکوں پر کتا کتا کے نعرے لگے ہوئے ہیں, دیواروں پہ لوگ لکھتے تھے ایوب کتا ہائے ہائے, ٹھیک ہے. اسی ملک میں یحییٰ کے خلاف تحریکیں چلی ہوئی ہیں. اسی ملک میں جنرل ضیاء کے خلاف لوگوں نے کوڑے کھائے ہوئے سڑکوں کے اوپر, ناخن کھچوائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اسی ملک میں جنرل مشرف کے خلاف تو بھی آپ نے اور میں نے کل دیکھا نا, گو مشرف گو کی تحریکیں چلی ہوئی ہیں. تو یہ جو دعویٰ ہے نا خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا کہ جی پہلی بار شعور مل گیا لوگوں کو اور قوم کو جو پتہ لگ گیا اسٹیبلشمنٹ کی حقیقت, تو یہ بہت ہی غلط بیانی ہے. اس لیے کہ یہ سب پتہ تھا قوم کو. خان صاحب نے اپنے 20-25 سالوں میں جرنیلوں کی تعریفیں کر کے وہ جو شعور اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کے خلاف موجود تھا اس کو دھندلایا.
اپنے مفاد کے لیے, اپنی سیاست کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے. مطلب نہیں بتانا چاہیے تھا کہ آف دی ریکارڈ پردے میں جو کچھ ہونا چاہیے وہ ہونا بھائی دینا چاہیے 25 سال پہلے سے بتانا شروع کرنا چاہیے تھا. مجھے پرابلم یہ نہیں ہے, جب آپ کرسی سے اتارے گئے. سر لوگوں کا کہنا تو ابھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ اقرار صاحب کو بھی اسی طریقے سے آج سے 25 سال پہلے تیار کیا جا رہا ہے. 25 سال بعد آئیے نہ رکھیں قرآن ہاتھ میں, تو اقرار صاحب بھی ایک دن بھائی آئیے رکھیں قرآن یہاں درمیان میں, دونوں بھائی اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آج کسی کو اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے, لانچ کر رہی ہے, سپورٹ کر رہی ہے, اس بے غیرت اور اس بدبخت پہ اللہ کی لعنت, اور جسے کل لائی اس بے غیرت تھوڑے سے آپ کریں, میں آمین کہتا ہوں. میرے الفاظ یہ مختلف ہیں. آپ کو اقتدار میں نہیں لایا جا رہا, آپ کو اس کی کہہ سکتے ہیں پاپولیرٹی کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا. اب تھوڑا سا چیزیں سوشل میڈیا پر چینج ہو گئی. اصول یہ ہے سلمان کہ اگر آپ یہ الزام عائد کر رہے ہیں, نہیں میں الزام نہیں, میں لوگوں کے کمنٹس, میں لوگوں کی بات ہی کر رہے ہیں نا, میں ابھی ایک پورا ایک لمبا چیپٹر میرے پاس موجود ہے, لوگوں کی بات ہی کر لیں, لیکن جو یہ کہتا ہے بارے ثبوت اس کے اوپر ہے نا, وہ یہ ثابت کرے. میرا 21 سال کا صحافتی کریئر, میرے ٹویٹس, میری ویڈیوز, میرے پروگرام, بگ فین. نو اوور آل میں بتا رہا ہوں, آپ اٹھا لیجئے. میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی جرنیل کے حق میں کوئی لفظ لکھا ہو یا کہا ہو, ملتان کے مرکزی چوک پہ پھانسی دے دیجیے مجھے. اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہوں. اپنی ساری زندگی میں کسی, جس وقت جنرل باجوہ ڈاکٹرائن کی تعریفیں کرتے ہوتے تھے نا ماشاءاللہ سارے لوگ مل کے, اور باجوہ کی تعریفیں کرنا عین حب الوطنی تھا, میں نے اس وقت باجوہ کی ایکسٹینشن کے خلاف ٹویٹ کیے. شاید میں پاکستان کا واحد صحافی ہوں. جب نون لیگ, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی سارے مل کے ایکسٹینشن دے رہے تھے باجوہ صاحب کو, میری ٹویٹ ریکارڈ پر موجود ہے, اور اس ٹویٹ کے ساتھ ملنے والی دھمکیاں بھی میرے واٹس ایپ میں ابھی تک موجود ہیں کہ اس کو ڈیلیٹ اس وقت آپ بھی بڑی عمران خان کی تعریف کرتے تھے. نہیں, خان صاحب کی تعریف تو میں آج بھی کرتا ہوں. اس وقت بڑے بڑے پروگرام بھی ہوتے ہیں. بھائی خان صاحب کی تعریف کی جو بات ہے وہ میں آج بھی کرنے, یعنی آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے خان صاحب کو صرف شیطان سمجھ لیا ہے؟ آپ لوگوں کا پرابلم ہے کہ آپ نے خان صاحب کو صرف فرشتہ سمجھ لیا جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ان میں کوئی خامی نہیں ہو سکتی. آپ کو لگتا ہے جو ان کا مخالف ہے وہ خان صاحب کو شیطان سمجھتا ہے کہ ان میں کوئی اچھائی نہیں ہو سکتی. بھائی وہ انسان ہے, ان کی خامیاں بھی ہیں وہ بھی بیان کرنی چاہیے, ان کی اچھائیاں بھی ہیں وہ بھی بیان کرنی چاہیے. میں نے ابھی شوکت خانم کا ذکر کیا, میں نے ابھی نمل کا ذکر کیا, میں نے ابھی ورلڈ کپ کا ذکر کیا, اور میں ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتا ہوں. تو خان صاحب سے اعتراض نہیں. صرف پرابلم یہ ہے کہ اس بات کا کیسے, یعنی آپ میرے یا تو ماضی کے ریکارڈ سے مجھے بتائیے کہ جی میں نے کس زمانے میں اسٹیبلشمنٹ یا فوجی جرنیل کے حق میں کبھی کوئی بات کی ہے یا کوئی لفظ لکھا ہے, یا میرے کس عمل, یا صرف چونکہ خان صاحب خدا نخواستہ بھگوان ہے اور ان کے خلاف بات کرنے کا مطلب ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ لے کر آ رہی ہے تو یہ تو کوئی دلیل یا کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. کے خلاف بات کریں گے, موجودہ سسٹم کے خلاف بات کرتے ہیں. کب کریں؟ میں تو کہتا ہوں آج انوالومنٹ ہے کہ نہیں, آج 1000% ہے بھائی. یہ تو مجھے لگتا ہے آپ نے شاید اس طرح سے دیکھا نہیں میرے کسی پروگرام کو یا ویڈیو کو. بھائی 2024 سے شروع کر لیتے ہیں. 2024 میں اسٹیبلشمنٹ نے, نون لیگ نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کے پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی کی اور عمران خان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا, اور وہ مینڈیٹ عمران خان صاحب کو واپس ملنا چاہیے. اس کے بعد سے آج تک شہباز حکومت نے سوائے آرمی چیف صاحب کو اور امریکہ کو خوش کرنے کے علاوہ کیا دیا اس ملک کو؟ کوئی ایک چیز بتا دیے. اور میں برملا اور بارہا اس کا اظہار کرتا ہوں. اور بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہے وہ اس وقت اپنی عروج پر ہے, اور اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر اس کی مداخلت ہمیشہ سے رہی ہے, اور یہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے. میں تو 2001 کے زمانے سے گورنمنٹ کالج کے سٹیج پر جو تقریریں کرتے تھے, ہم تو اس وقت سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ فراز اور فیض کی نظمیں پڑھا کرتے تھے فوج اور بلوچستان کے معاملات سے متعلق. تو یہ تو بیچارے 2022 کے بعد انقلابی بنے نا. آپ کیوں نہیں کچھ کہتے؟ اگر یہ بات میں کر دوں تو شاید جو حالات, میرا خیال ہے کہ نہیں, بات کہنے کا طریقہ یہ ہے نا کہ آپ اگر ایک ایسے شخص کی حمایت میں, آپ دیکھیں دو افراد کی لڑائی ہے یہ اس وقت. ایک آدمی دوسرے کو ذہنی مریض کہہ رہا ہے, دوسرے کی جانب سے ذہنی مریض کہلوا ہے. اگر آپ اس پرسنل لڑائی کا حصہ بنیں گے تو آف کورس دوسروں کی ایگوز کو ہرٹ کریں گے, آف کورس اس کا رد عمل اور ہوگا. اور اگر آپ ایک جنرل بات کریں گے اور اصولی بات کریں گے جس میں ظاہر ہے کسی ایک آدمی کی ذاتی لڑائی کا ایندھن نہیں بن رہے آپ, تو میرا خیال ہے کہ شاید اس معاملے میں تھوڑی سی رعایت ہوگی. نہیں ہوگی تو کل کسی وقت اٹھا لیا جائے گا, مگر اٹھا بھی لیا جائے گا نا. تمہارے پی ٹی آئی کے دوست بیچارے اس قدر ذہنی طور پر آلودہ ہو چکے ہیں کہ جو جیل میں بھی ہیں نا ان کو بھی غدار اور ٹاؤٹ کہتے ہیں کہ یار اس کو اس لیے اٹھا لیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہ اس کو ہیرو بنانا ہے. جو جیل سے باہر ہے اس کو کہتے ہیں اس کو کیوں نہیں اسٹیبلشمنٹ اٹھا نہیں لگتا یہ. تو وہ اگر تو آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے نقطۂ نظر کی وجہ سے جیل میں جانا ہے یا جیل سے نہیں جانا, اصول کی بات ہے. اور اصول یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر دھاندلی کی, وہ بھی غلط تھا. اور 2024 میں نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر دھاندلی کی, یہ بھی غلط ہے. دونوں چیزوں میں اصول قائم کر لیں. تقدیر بدل سکتی ہے آپ کو لگتا ہے؟ تقدیر بدل سکتی ہے اگر آپ افراد اور شخصیات سے امیدیں وابستہ کرنا چھوڑ دیں. کس پہ؟ اگر آپ عمران خان سے, نواز شریف سے, زرداری صاحب سے, بلاول بھٹو سے, مریم سے, یا مجھ جیسے کسی حقیر ناچیز انسان سے کہیں کہ یار یہ کرے گا ٹھیک,
یہ بدلے گا تو پھر تو نہیں ہوگا. ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ نے مجھے اپنی پارٹی کا ہم ایک تحریک کا جو آغاز کیا, آپ نے کہا کہ جو وزیر اعظم بنے گا نا وہ میں نہیں بنوں گا, ایسا ہی ہے, کوئی اور بنے گا, ایسا ہی ہے, شاید آپ صدر بن جائیں. تو نہیں کچھ بھی نہیں. تو پھر میں اس کی وضاحت بہت ضروری ہے. یہ ساتھ ایک وضاحت کیونکہ مجھے لگا تھوڑا سا تحقیق کے معاملے میں ہلکی سی کمی رہ گئی. میں جب حلف دیتا ہوں کہ مجھے روضہ رسول پہ لے جائیں, میں اللہ اور اس کے پیارے رسول کو گواہ بنا کے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ زندگی میں کوئی سرکاری حکومتی یا پارٹی عہدہ یا اختیار اپنے پاس نہیں رکھوں گا. پھر کوئی سے مراد ہے, چاہے صدر کہہ لیں, چاہے آپ کہیں فلاں, کچھ بھی نہیں, کوئی عہدہ, نہ کوئی عہدہ نہ کوئی اختیار. یہ بھی نہیں کہ الطاف حسین کی طرح یا فلاں کی طرح بیٹھ کے پیچھے سے تو پارٹی کے اندرونی معاملات میں کس کو اختیار ہوگا بنانے کا؟ پارٹی کے اندرونی معاملات میں میرٹ کو اختیار ہوگا, پارٹی کے اندرونی معاملات میں انٹرنل ڈیموکریسی کو اختیار ہوگا. سلمان, آپ اور ہم 78 سال سے نا شخصیات اور خاندانوں کے چکر میں ایسا الجھے ہیں کہ ہمیں لیبر پارٹی نظر نہیں آتی, ہمیں کنزرویٹیو یا ریپبلکن یا ڈیموکریٹس دکھائی نہیں دیتے, یا ہمیں پاکستان میں جماعت اسلامی کی اگزامپل موجود ہے کہ ان کا جس طرح سے سلسلہ اور جس طرح سے ایک انٹرنل مشاورت کا ایک نظام موجود ہے. یعنی میں آپ سے پوچھوں اور آپ کے توسط سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے پوچھوں کہ پیپلز پارٹی کس کی جماعت ہے, تو جواب ہوگا زرداری صاحب کی یا بلاول صاحب کی. نون لیگ کس کی جماعت ہے؟ نواز شریف صاحب کی. پی ٹی آئی کس کی جماعت ہے؟ عمران خان صاحب کی. جماعت اسلامی کس کی جماعت ہے؟ ورکرز کی. عمران خان کا تو میرے خیال میں آگے خاندان تو نہیں, ابھی تو عمران خان کی بات ہی نا, 40 سال ایک آدمی ایک پارٹی پہ قابض رہا. یار یہ بات غلط نہیں ہے. سر حکومت اس نے 3.5 سال نہیں, پارٹی پہ قابض. آپ کی طرح محنت اس نے شروع کی 96 میں, 1996 سے سٹارٹ کی, اس کا احترام, پہلی دفعہ وہ الیکشن ایک سیٹ پہ بنیاد پہ غلط کو ٹھیک نہیں کہا جا سکتا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہونی چاہیے؟ میں سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ خاندان سے نہیں ہے. کس نے لگایا؟ تو سر ایک آدمی نے. سر پارٹی سے نکل کے آیا. نہیں بھائی, یہی آپ سمجھنے کی میں سہیل افریدی کو اس لیے جانتا ہوں کہ میں کے پی کے میں جب ہم وزٹ پہ گئے تو ہم نے تھوڑی سی تحقیق کی, ہم نے کہا اس کو نکالتے ہیں. یہی پرابلم, ایک ورکر کو اگر اٹھا کے لگایا, کیا حال ہو رہا ہے اس کا؟ پیپلز پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ جس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے اس کے ساتھ حال ایسے ہی نہیں, پی ٹی آئی والے خود کیا کر رہے ہیں, غدار, ٹاؤٹ, ہر بندہ دوسرا. سمجھنے کی کوشش کیجیے. میرے خیال پی ٹی آئی کی تو سمجھنا نہیں چاہ رہے اس بات کو. ایک عمران خان اکیلے یہ فیصلہ کرتا ہے عثمان بزدار کو لگا دو, پرویز خٹک کو لگا دو, علی امین گنڈاپور کو لگا دو, سہیل افریدی کو لگا دو. اسے ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں. یہ پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ ہے. سیاست کا, جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی مشاورت سے فیصلے ہوں گے. اب آپ مجھے بتائیں سہیل افریدی کو لگانے سے پہلے کس سے مشورہ کیا ہوگا خان صاحب نے؟ آپ نے, سلمان, آپ نے اور پی ٹی آئی کے دوستوں نے مسترد کر دیا ہے نا زرداری کو اور نون لیگ کو. کرنا چاہیے, کر دیا نا. 35 تو عمران خان کو بھی تو کیجئے نا. آج آپ کہہ رہے ہیں ان کو پھانسی لگائے تو ان کو بھی پھانسی لگائے. بھائی پھانسی نہیں لگاتے چلے آپ. آج ہونا چاہیے, میں کہتا ہوں آج سے ہی احتساب ہونا چاہیے. اور اس آپ اور میں گارنٹی دیتا ہوں, میں میری ٹیم سے بڑھ کے, میری فقط طاقت 3 بندوں کی ہے نا, میں 4 بندوں جو آپ کر سکتے ہیں نا, میں وہ کہتا ہوں, بتاتا ہوں آپ کو کیا کر سکتے ہیں. آپ اور میں آج ایک اصول طے کرتے ہیں کہ جس نے زندگی میں ایک بار بھی اسٹیبلشمنٹ سے سپورٹ لے کے اپنی سیاست کی, اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر اپنی سیاست کی, اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کوئی فیصلہ کیا یا کوئی بات کی, آپ آج اور میں یہ طے کر لیں کہ اس کو ساری زندگی کے لیے اپنے دماغ, اپنے ذہن سے نکال دیں گے, مسترد کر دیں گے. آپ کی پارٹی میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ماضی کا بندہ شامل تو نہیں ہوگا؟ اس کا یہ تو ایک پورا, میں معافی کی بات, اب میں اپنی بات کر سکتا ہوں. دیکھیں آپ کی پارٹی بن رہی ہے. آپ اپنی بات میں نہیں آ رہے, میں کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی نے آئے, میری بات آگے نہیں بڑھے گی. ایک رکیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بہت بری. خان نے بتا دیا. میں کبھی بھی نہیں کہتا, میرے ملک کے محافظ ہے. نہیں, اسٹیبلشمنٹ محافظ نہیں ہے, وہ فوج ہے, ہمارے فوجی ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہی کرپٹ جرنیلوں کا, بکاؤ ججوں کا ٹولہ ہے نا, ہم اس کی بات کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ خان صاحب نے بتایا نا کہ بہت پرابلم پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے, عمران خان صاحب نے بتایا. تو جس کسی نے بھی اس اسٹیبلشمنٹ کا, یہ بات آپ نے بھی بتائی ہے. ہاں جی, میں کہہ رہا ہوں نا, آپ تو چلے خان صاحب کی بات زیادہ مانیں گے نا میری بجائے. نہیں, میں آپ کی بھی مانتا ہوں. چلے آپ کا شکریہ, لیکن ہم اس بات پر متفق ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کا انوالومنٹ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. جس نے ان کے انوالومنٹ میں اپنا کردار ادا کیا زندگی میں, ایک بار بھی اس بدبخت اور اس لانتی کردار کو اپنے ذہنوں اور دماغوں سے نکال دینا چاہیے. بالکل نکالنا چاہیے. اس میں عمران خان بھی شامل ہے. سب شامل, تو سب کو نکال دیں. پھر ایک ادارے کی طرف سب شامل. شکریہ. بس یہی ہے. اب ان افراد کو جب آپ نے نون لیگ کو ختم کر دیا, اپنے دماغ سے مسترد کر دیا ان کا نظریہ اور بیانیہ, جب آپ نے پیپلز پارٹی کو مسترد کر دیا, عمران خان نے نہیں, چونکہ اس نے تو ایک ہی بار کیا ہے, نہیں اس نے تو چونکہ 2 بار کیا ہے. ان کے خلاف تحریک کب شروع کر رہے ہیں؟ ان کے خلاف کہ جب کوئی ایسا چیز بنے کہ پتہ لگے کہ اقرار بھائی نے, ان کے خلاف یہ تمام جو لوگ آج مسلط ہیں ہمارے اوپر, لوگ اب چاہتے ہیں آپ نئی جنریشن کو دیکھیں. اس وقت وہ فل سلمان انہی کے خلاف ہے, لیکن آپ
اور میں یہ طے کر لیں کہ کیا کرنا ہے. کیا ہم نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے, کیا دھرنا دینا ہے, کیا بلڈنگیں جلانی ہیں, کیا پتھر مارنے ہیں, ڈنڈا سوٹا کرنا ہے, یا ادارے کے مقابلے میں ایک ادارہ بنانے کی جدوجہد کرنی ہے. میرے نزدیک اس کا حل یہ ہے کہ آپ انقلاب گھر بیٹھ کے نہیں, جس انقلاب کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اگر بھٹو اور عمران خان نہیں لا سکے نا تو میری تو اور آپ کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. پریکٹیکل بات کیجیے. ان کے پاس بندوق ہے, ان کے پاس توپیں ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس ٹینک ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس فائٹر جیٹس ہیں. اگر کوئی عمران خان یا بھٹو کی طرح یہ کہے کہ وہ صرف نعرے مار کے یا فیس بک اور ٹویٹر پہ گالیاں دے کے کوئی ریولوشن لے آئے گا تو یہ نہ ہوا ہے, نہ آئندہ ہوگا, نہ ہوتا ہوا نہ دکھائی دے رہا ہے. پریکٹیکل بات کریں, مجھے ہو سکتا ہے لوگ کہیں گے دیکھو جی بزدلی کی بات کر رہے ہیں, کہ بزدلی نہیں, پریکٹیکل بات ہے. آپ صرف ایک کام کر سکتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کو اس کی آئینی حدود تک محدود کرنے کا صرف ایک آپشن ہے. وہ کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں ادارہ بنائیے. آپ جب اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں شخصیات کی لڑائی لڑیں گے, چاہے بھٹو کی لڑائی لڑیں, چاہے بے نظیر کی لڑائی لڑیں, چاہے نواز شریف کی لڑائی لڑیں, چاہے عمران خان کی لڑائی لڑیں, آپ ہارتے رہیں گے. آپ کو نظام کو ہرانا ہے تو اس کے مقابلے میں نظام بنانا پڑے گا. آپ کو سسٹم کو شکست دینی ہے, اس کے مقابلے میں سسٹم لانا پڑے گا. آپ کو ادارے کو اس کی آئینی حدود میں واپس دھکیلنا ہے, اس کے سامنے شخصیات کی لڑائی لڑنے کی بجائے آپ کو ایک ادارہ بنانا ہوگا. ایک ادارہ جو اقرار الحسن کی ملکیت نہ ہو, جو عمران خان یا نواز شریف کی ملکیت نہ ہو, جو لوگوں کی ملکیت ہو. اس کے اوپر طے کیا ہوگا؟ دنیا 300 سال پہلے طے کر چکی ہے. چیٹ جی پی ٹی اٹھائیے, پوچھئے کنزرویٹو پارٹی کیسے کام کرتی ہے, پوچھئے جرمنی کی سی ڈی یو کیسے کام کرتی ہے, پوچھئے ہمارے انڈیا میں بی جے پی کیسے کام کرتی ہے, پوچھئے ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کیسے کام کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں جماعت اسلامی کیسے کام کرتی ہے, کون آدمی چلا رہا ہے جماعت اسلامی کو. اس کا ایک انٹرنل میرٹ کا, انٹرنل الیکشن کا, ایک مشاورت کا نظام ہے. ایک غریب ترین دیر سے اٹھتا ہے آدمی, امیر جماعت بن جاتا ہے سراج الحق کی شکل میں. ایک مڈل کلاس کا آدمی حافظ نعیم کی شکل میں جماعت کا امیر بن جاتا ہے. پرابلم کیا ہے جماعت اسلامی کا؟ آپ کے ساتھ مل گئی ہے جی, اور اپنے ساتھ, آپ کے ساتھ, اپنے ساتھ ملنا, آپ کے ساتھ. میں تو ہوں ہی نہیں نا کہیں, ہم تو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کا کام کر رہے ہیں نا, چیزوں کو بتا رہے ہیں, شوق کو دے رہے ہیں, دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کیا ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ بھی چور ہے اور انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو اس بات کی ظاہر ہے, ایک جلسے پہ میں نے ایک نوجوان کی بات سنی, میں وہاں پر موجود تھا آپ کے, تو اس نے کہا کہ اقرار بھائی ہمیں ایک ضمانت تو دیں کہ اگر ہم آپ کی طرح کھل کے بات کر کے یہ چیزیں کر سکتے ہیں ایز اے نیوٹرل پارٹی. تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ظاہر ہے کہ شعور تو تقریروں سے آتا ہے, ڈیسک بجانے سے آتا ہے. میں پھر کہوں گا, آپ نے سب نے اپنے ویوز, لائکس اور ڈالرز کے لیے ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے ایک عجیب ہیجان میں مبتلا کر دیا. آپ ایک ایسی دیوار کو مکہ ماریں کہ جس کے نتیجے میں آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ گرے گی نہیں, تو مکہ مارنا چاہیے, آپ اس کی بات نہیں مارنا چاہیے. آپ کے اپنے ہاتھ کو نقصان پہنچے گا. آپ نے بات کی ہے ابھی اس کی, کس کی, کہ یہ نظام کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, موجودہ حکومت کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل نہیں کرنا بات میں کر رہا ہوں. نہیں, ٹھیک ہے نا, مان لیا نا, میں متفق ہوں اس بات کے اوپر. لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر عام آدمی کو بھی اس کام پہ لگائیں کہ وہ بھی اٹھے, گالیاں دے. ابھی عام آدمی سے آپ وزیر اعظم بنانے کی بات کر رہے ہیں. جی ایسا ہی ہے, اور وہ بات بھی نہیں کر سکتے. گالیاں دے کے وزیر اعظم بنے گا. میں نے گالی کی بات ہی نہیں کی. ہاں, تو آپ کے خیال میں آپ کی طرح ذرا اچھے سے الفاظ کا چناؤ کر کے ذرا تنقید کی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ بالکل وہ تنقید کرے, اور بالکل وہ تنقید کسی ذاتی, کسی شخص کی لڑائی میں نہ ہو, کہ وہ, ہاں یہی ہو رہا ہے نا بھائی. اس وقت تو آپ عمران خان کی لڑائی میں ہی کام کر رہے ہیں نا, ایک ایسے آدمی کی لڑائی میں جو 25 سال ہی نہیں جرنیلوں کے تلوے چاٹتے رہے, معاف کیجیے گا, جو انہیں کی گود میں بیٹھے رہے. عمران خان کی, اب میں عمران خان کی, ابھی 2 دن پہلے علی موسیٰ گیلانی صاحب, آپ کے شاید نظروں سے وہ کلپ گزرا بھی ہو, الیکشن لڑنے والوں نے کہا کہ میں اس کی ایسی کی تیسی, اس کو میں فلاں کر دوں. اچھا, وہ بات ہو گئی. تو ہماری ایک رپورٹر ہے, انہوں نے احمد حسین ڈیٹ صاحب کا انٹرویو کیا, تو اس میں انہوں نے ان کے اوپر کرپشن کے الزامات, کوئی ایسی چیزیں ہو. ہم تو, وہ تو بہت بڑے ہیں, ہم تو اپنے وسیب کی بات کرتے ہیں, تو ایک میسیج آیا ہے کہ دوبارہ ایسی بات کریں. اب دیکھیں, ہمیں اتنا نچوڑ دیا گیا ہے کہ ایک عام سیاستدان وسیب کہ ان کے اوپر بھی بات نہیں کر سکتے. دیکھیں سنیں, سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اگر عام آدمی کو جذباتی کر کے اور سے کہیں گے جی نعرے مارنے ہیں, یا فیس بک اور ٹویٹر پہ جا کے گالیاں دینی ہیں, اس کے بعد پھر مقدمے بھگتنے ہیں, جیلیں بھگتنی ہیں, تو اگر تو یہ طریقہ اختیار کرنا ہے تو میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. میں جو چیز کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے آپ خود کو آرگنائز کریں. ہمیشہ جنگ میں نا آگے بڑھ بڑھ کے بٹے نہیں مارنے ہوتے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 2 قدم 4 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. ایک مصرع ہے ایک شعر کا کہ جنگ کی چالوں میں ایک چال ہے پسپائی بھی. تو مجھے لگتا ہے اس وقت آپ کو 4 قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے.
گہرا سانس لیں, نئے سرے سے صف بندی کریں, یونین کاؤنسلز میں, وارڈز میں, تحصیلوں میں, ڈسٹرکٹس میں ایک انسٹیٹیوشن بنانے کی کوشش کریں جس کا ایک پورا انفراسٹرکچر موجود ہو, جس میں کسی ایک آدمی کے جیل چلے جانے سے پوری پارٹی دھڑام سے نیچے نہ گر جائے یا سارے ایک دوسرے کو غدار اور ٹاؤٹ نہ کہنے لگیں. ایک ادارے کی تشکیل کی طرف آئیے اور اس دوران ٹکراؤ سے گریز کیجیے. 75 سال میں پھر لوگوں کا تو یقین اٹھ چکا ہے, ظاہر ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ جب کوئی نیا لیڈر بنتا ہے تو وہ اپنی کچھ منشور پیش کرتا ہے. اس کے بعد پھر ایک لیڈر بنتا ہے نا, یہاں تو ہم ایک ادارہ بنانے کی بات کر رہے ہیں. اچھا سر, عام آدمی کی بات کی ہے, اب عام آدمی کی بھی بات کر لیں جاتے جاتے, کیونکہ وہ سب سے ضروری ہے. پیٹرول کا ریٹ آپ کو پتہ ہے جی بالکل, اور مشتاق یہاں پہ 7 دہاڑی کرتا ہے, اس کی ٹوٹل دہاڑی 1200 روپے ہے. ایک لیٹر پیٹرول وہ ڈلواتا ہے, میری اس سے بات ہوئی, بالکل ٹھیک ہے, اس نے گھی بھی لینا ہے, چینی بھی لینا ہے. آپ کہتے ہیں کہ عام آدمی کے جذبات کی میں بات کر دوں, کہنا تو نہیں چاہیے, اس نے وہ گالیاں دی اس نظام کو, اس سسٹم کو, جو سوچ بھی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تو عام آدمی چاہے تو جائے گا. جس بات اور جس صبر اور جس 4 قدم کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا وہ بھوکا اپنے بچوں کو مرتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. کیا مشتاق نے آج سبزی کھانی ہے تو سبزی بھی افورڈ نہیں کر سکتا ہے, کیا اس نے وہ گوشت بنانا ہے بچے کا, کیا وہ برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. آئی ایگری. تو آپ اس نظام میں ایسے لوگوں کو صبر کا کیسے وہ, نہیں صبر کا, اس کو آپ مجھے بتائیں آپشن کیا ہے سلمان آپ کے پاس اس وقت؟ یعنی جو ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. ہم نے ٹویٹس بھی کیے ہیں پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر بھی, مریم صاحبہ کا جہاز خریدنے کے اوپر بھی, ریسنٹلی جو سولر کی پالیسی ہے, جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے ہم کر دیتے ہیں, ویڈیو بھی بناتے ہیں, بلاول صاحب سے متعلق بھی 10 چیزوں کے اوپر. اس وقت کیا آپشن ہے آپ کے اور ہمارے پاس؟ ہم یا تو یہ کہ اس وقت ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ رہے ہیں کہ چونکہ یہ صورتحال ہے اس وقت اور مستقبل ہمیں اپنا تاریخ دکھائی دے رہا ہے, یا یہ ہے کہ اس وقت تو آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے. جو پارٹی کچھ کر سکتی تھی, جو پاکستان کی ایک بڑی مقبول جماعت ہے جس نے 2024 میں سب سے زیادہ ووٹ لیا, اس کا شیرازہ بکھر گیا اس نظام کے ہاتھوں انفارچونیٹلی, اور وہ ہمیں اس طرح سے انٹیکٹ دکھائی نہیں دے رہی. اب ہم یہ سوچیں کہ یار کس وقت ہمارے لیے یا قوم کے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے آنے والے 2 برس میں, 3 برس میں, 4 برس میں. میں آپ سے بھی اور آپ کے دیکھنے والوں سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ اگلے الیکشن سے پہلے کیا امید ہے؟ انقلاب آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ مجھے تو نہیں دکھائی دے رہا, اس لیے کہ نظام نے اپنے پنجے شکنجہ بالکل مضبوط کر لیا ہے, لوگ نہیں نکل پا رہے ہیں جس طرح آپ نے ابتدا میں کہا. کیا اگلے الیکشن کی کوئی تیاری یا اگلی کوئی پلاننگ ہے ہمارے پاس؟ جواب ہے نہیں. ہمارا جو اس وقت اکثریتی طبقہ ہے جو خان صاحب کو فالو کرتا ہے, شاید 70% ہوگا, 80% ہوگا, اس سے آپ پوچھیں وہ کہے گا جی نہیں خان ہی کرے گا. وہ کہے گا جی نہیں جناب, اس سے پوچھو کہ 10 سال کی بات کی ہوئے گا, وہ کہے گا جی اس وقت دیکھیں گے. تو آپ نے, میں نے بطور صحافی, ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے اگلے 5-10 برس کا منظرنامہ اس قوم کے سامنے رکھتے رہیں. عوام راج تحریک بھی یہی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ نے اس ملک میں عمران خان صاحب کو موقع دے کے دیکھ لیا, کچھ اچھے کام کیے, کچھ ٹھیک کام نہیں کر سکے, اس پر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں آپ اور میں, ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے, لیکن خان صاحب اپنی اننگز کھیل چکے. ان کی عمر 75 سال ہے, اگلے الیکشن میں وہ آدمی 80 برس کا ہو جائے گا. اگر آپ اور میں یہی توقع کرتے رہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں کہ یار 80 سال کے 82 سال کے ایک آدمی کو ہم نے وزیر اعظم بنانا ہے اگلے الیکشن کے اندر, اب وہ وزیر اعظم بنے گا تو 2-4 مہینے میں تو ٹھیک نہیں ہوگا ملک, 8-10 سال تو لگیں گے, پھر وہ 90-95 سال کی عمر تک یہ ملک ٹھیک کر کے ہمیں دے کے جائے گا. اگر تم یہ سوچتے رہیں تو یہ آپشن ہے, تو پھر ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. اکثریت ہے تو ظاہر ہے اس کی اکثریت کی رائے کا احترام. یا مریم اور بلاول اگلے 50 سال آپ اور میں اور ہمارے بچے ان کے بچوں کی غلامی کریں. تیسرا آپشن کیا ہے؟ پی ٹی آئی تو خان صاحب کے بعد نہیں ہوگی, یہ تو خود ان کے شفیع جان صاحب اور باقی سب دوست کہتے ہیں کہ دھڑوں میں بڑھ جائے گی. پی ٹی آئی خان صاحب کے بغیر انٹیکٹ نہیں رہ سکتی. تو کیوں نہ ایک آدمی جو آپ سے کہہ رہا ہے یار مجھ سے جیسی مرضی قسم اور حلف لے لو, اسٹامپ پیپر پہ انگوٹھے لگوا لو کہ میں زندگی میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا, اس ملک کے مڈل کلاس لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں نہیں مان رہے پھر سے؟ کوئی بات نہیں, دنیا میں بھائی اللہ یہ آپ میں پھر دین کی مثال ہے نا, آپ دنیا کی کوئی تحریک بتائیں کہ 3 مہینے میں پورے لوگوں نے اس کی بات مان لی ہو. اسٹرگل ہوتی ہے. اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہیں تو لوگوں کے بھلے کی بھی جو بات ہوتی ہے. تحریک کی اگر بات کروں تو نیلسن منڈیلا نے بڑی جیل کاٹی ہے, جی اس کے بعد اقتدار میں آیا, نظام بدل دیے, تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب آپ نیلسن منڈیلا سے عمر کا تقاضا کیجیے نا. نیلسن منڈیلا نے جوانی کی جیل کاٹی ہے. آپ نے شروع میں جو زرداری صاحب کے معاملے میں کہا, آپ 75 سال کا ایک آدمی ایک ایسی فائٹ کر رہا ہے جس میں فی الوقت وہ جیتتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا آپ کو. آپ اگر یہ توقع کرتے ہیں کہ ویسے میں نے آنکھوں سے دیکھا وہ مجھ سے زیادہ تیز آج بھی بھاگ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اقرار صاحب کو ضرور کہیے کہ آئندہ صبر اور تحمل, کوئی گالی بھی دے تو صبر اور تحمل سے آپ نے کام لینا ہے, اور یہ میری ایڈوائس بھی ہے. تو شاید اگر آپ نے وہاں پر یہ صبر کیا ہوتا تو آج جو سوشل میڈیا کا طوفان تھا وہ اس کے سوشل میڈیا کا میں نے ان کی رائے آپ کو, عام آدمی کی رائے آپ کو, لیکن اس کا جواب ضرور سن لیجئے
کہ یہ تنقید اس وجہ سے نہیں تھی کہ اقرار الحسن چیخا اور چلایا ہے. اقرار الحسن اسی ایئرپورٹ پہ 6 مہینے سال پہلے انہی ایف آئی اے کے افسران پہ اس سے 10 گنا زیادہ اونچی آواز میں چیخا اور چلایا تھا جب وہ کچھ امیر زادوں کو الگ سے کاؤنٹر کھلوا کے پروٹوکول دے رہے تھے. تب انہی لوگوں نے تالیاں بجائی تھی کہ یار کیا دلیر آدمی اقرار الحسن افسروں کے سامنے کھڑا ہو گیا. پرابلم یہ نہیں ہوتا کہ کون اچھا کر رہا ہے کون برا کر رہا ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل حامی اگر وہ بات کر رہے ہیں, یعنی ہم اگر جرنیل کو اچھا کہہ رہے ہیں تو وہ ہماری معصومیت ہے, لیکن یہ والے اگر جرنیل کو اچھا کہہ رہے ہیں نا تو یہ غدار ہے اور میر جعفر ہے اور میر صادق ہے. یہ پرابلم ہے ہمارے ان بھائیوں کا کہ وہی اقرار الحسن اسی ایئرپورٹ پر, میں یہی کہہ رہا ہوں, میں وہی کہہ رہا ہوں کون ہے تو ایسی بات ہے نا. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر اسی ایف آئی اے کے افسر کے انہی ایف آئی اے کے افسران کے سامنے اسی ایئرپورٹ پر اس وقت چیخنا اور چلانا جائز تھا کہ جب میں پولیٹیکل اوپوننٹ نہیں تھا آپ کا, تو پھر اور اسی سہیل آفریدی کا ایک پولیس افسر کے سامنے چیخنا اور چلانا اور اس کو انگلی دکھانا جائز ہے. پہلے حمزہ شہباز نے غلط کیا نا بھائی, آپ 4 غلطوں کو ملا کے تو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اس وقت وہ عوام کے نمائندے نہیں تھے, یہ اس وقت 4 کروڑ عوام کے. تو بھائی آپ 4 کروڑ آدمی کے نمائندے کو, ایک عام شہری کو اس کے مقابلے میں کیڑا مکوڑا کیوں سمجھتے ہیں؟ اگر اس کے ساتھ غلط ہوا اور اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ افسر کے سامنے چیخ سکتا ہے, چلا سکتا ہے, اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتا ہے, تو ایک عام آدمی اور اقرار الحسن کے پاس بھی برابر کا اختیار ہے. پاکستان میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا جرم ہے؟ ہرگز نہیں, بالکل. اور یہ میں ہمیشہ اس حق کے ساتھ ہوں پاکستان تحریک انصاف کے جن دوستوں پہ آواز بلند کرنے کی پاداش میں ایف آئی آرز ہوئی, جن کو اریسٹ کیا گیا, جن کے اکاؤنٹس بند کیے گئے, آن ریکارڈ موجود ہے. میں ہر آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں اور آئندہ بھی کھڑا ہوں. اس کے بعد ہمارے ساتھ بھی کھڑے رہیں انشاءاللہ.